کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیگم کی ڈائری، مضامین کا انتخاب کیا عائشہ اسلم نے۔ یہ PFFB آڈیو ورلڈ کی پروڈکشن ہے۔ آڈیو کنٹرولز پہ ہے بابر جان۔ یہ کتاب 2 کیسٹس پر مکمل ہوئی اور آپ کے لیے اس کو پڑھا نائلہ نوید نے۔ برائے مہربانی اس کتاب کو سننے کے بعد شروع تک ریوائنڈ کر دیجیے۔ یہ میرے شوہر ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے، میری یہ ڈائری زیادہ تر میرے میاں کے گرد گھومتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان سے آپ کا کچھ تعارف کرایا جائے۔ چنانچہ ان سے ملیے، یہ میرے شوہر ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو یہ آپ سے نہایت بے تکلفی کے ساتھ ملیں گے، اور اگر آپ خاتون ہیں تو یہ ملتے ہوئے ذرا شرمائیں گے، بظاہر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہے، لیکن دل ہی دل میں ان کی شدید خواہش ہوگی کہ آپ کو جی بھر کر دیکھ لیں۔ اگر یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے یا دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ خیال ہرگز نہ کیجیے کہ انہوں نے آپ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ یہ عورتوں کی صحبت سے بیزار ہیں۔ اجی صاحب، ان کا بس چلے تو ہمہ وقت خواتین کی صحبت میں رہیں، مگر خود انہی کے قول کے مطابق ان کی یہ نہایت فطری اور معصوم و معقول آرزو کبھی پوری نہ ہوگی۔ بہرحال خواتین کا احترام اور ان کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانا ان کا ایمان ہے۔ یہ بالکل الگ مسئلہ ہے کہ ان کا یہ ایمان ہمیشہ ہچکولے کھاتا رہتا ہے اور اس کے پختہ ہونے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی۔ پہلی دفعہ آپ سے ملیں گے، تعارف کروانے والے نے حالانکہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کا تعارف ان سے کرایا ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ ان کے پاس بیٹھیں گے کہ آپ سے اور آپ کے ذاتی معاملات سے نہایت دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھیں گے، اور سنائیے صاحب، آپ کی دکان کا کیا حال ہے؟ آپ اپنی حیرانی اور غصے کو چھپاتے ہوئے ان کو جواب دیں گے، قبلہ، میں کوئی دکان نہیں کرتا۔ یہ شرمندگی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آپ سے معافی کے طلبگار ہوں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد کوئی دوسرا بے ہنگم سا سوال کر دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی تعارف کرایا جاتا ہے اسے کبھی اچھی طرح نہیں سنا جاتا، لہذا صحیح معنی میں آدمی تعارف خود کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ان کو تعارف کرانے کا موقع ہاتھ لگ جائے تو غضب ہی آ جاتا ہے۔ تعارف کراتے ہوئے آپ کا نام غلط لیں گے۔ آپ کا کسی سے کوئی رشتہ ہوگا تو وہ بالکل الٹ ظاہر کریں گے، بیٹے کو باپ بتا دیں گے اور باپ کو بیٹا۔ اسی طرح عموماً لوگوں کے چہرے بھول جاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہو جسے ایک دفعہ دیکھ کر دوبارہ پہچان لیں۔ پھر یہی نہیں کہ چہرے بھول جاتے ہیں، ایک چہرے کو دوسرے میں گڈمڈ بھی کر ڈالتے ہیں۔ زید کو بکر سمجھ لیں گے اور بکر کو زید۔ اگر یہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کا نام لیے بغیر بغل گیر ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے انہوں نے ابھی تک آپ کو نہیں پہچانا، اور اگر بغل گیر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا حال بھی پوچھنے لگے تو پھر سمجھ جائیے بالکل نہیں پہچانا۔ حال پوچھنے سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید اسی طرح آپ کی زبانی انہیں آپ کا اتا پتہ مل جائے۔ مجھ سے عموماً لڑتے رہتے ہیں، اور جب میں پوچھتی ہوں آپ مجھ سے لڑتے کیوں ہیں تو فوراً جواب دیتے ہیں، لڑ کہاں رہا ہوں، اظہار محبت کر رہا ہوں۔ مزید صفائی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو نا، اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہاری ذات میں کیوں دلچسپی لیتا؟ محبت ہے جبھی تو تم سے الجھتا ہوں۔ پیاری، میرے لڑنے کی قدر کرو، بلکہ لڑتے وقت میرے منہ میں مٹھائی بھر دیا کرو۔
پہلی ملاقات۔ پچیس فروری سن 1955۔ ان سے میری پہلی ملاقات کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ ہمارے ہاں ان کا پیغام آیا ہوا تھا۔ والد صاحب قریب قریب ان کے حق میں فیصلہ کر چکے تھے، تمام باتیں طے پا گئی تھیں۔ انہی دنوں مجھے اپنے نانا جان کے ہاں عارف والا جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک دن یوں ہی کتابیں اور رسالے دیکھتے دیکھتے ایک ماہنامے پر جو نظر پڑی تو اس میں ان کا نام بطور مدیر دیکھا۔ ظاہر ہے یہ میرے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کی چیز تھی۔ میں سب کتابیں چھوڑ چھاڑ وہ رسالہ لے کر بیٹھ گئی۔ ابھی سرورق ہی الٹا تھا کہ ایک تصویر نظر آئی۔ اس تصویر میں دو آدمی بیٹھے تھے، ایک جوان اور دوسرا ادھیڑ عمر کا۔ جوان کے نیچے مظہر الدین لکھا ہوا تھا اور ادھیڑ عمر والے شخص کے نیچے ان کا نام تحریر تھا۔ اس تصویر میں ماشاءاللہ ایک عدد داڑھی بھی آویزاں تھی۔ میں یکلخت بجھ کر رہ گئی۔ اللہ میاں، ان کی عمر بھی 40 سے کم نہیں، اور پھر بفضل خدا چہرہ روشن ریش مبارک سے بھی مزین ہے۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن میری خاموشی خاصی مؤثر ثابت ہوئی۔ میری مستقل خاموشی اور عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے والد صاحب نے امی کو بلا کر پوچھا، بھائی صاف صاف کیوں نہیں بتاتی ہو؟ آخر سیدہ خاموش کیوں رہتی ہے؟ امی نے جی کڑا کر کے کہہ دیا، وہ یہاں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ والد صاحب نے نہایت مستقل مزاجی کا ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں، ہم ان لوگوں کو انکار کیے دیتے ہیں، اس میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خوب سمجھتی تھی والد صاحب کو خاصا پریشان ہونا پڑے گا، لیکن انہوں نے میری خاطر ملحوظ رکھتے ہوئے ایک مشفق باپ کی طرح اس کا ذرا بھی احساس نہ ہونے دیا۔ دوسرے روز میرے ہونے والے سسر حسب وعدہ تشریف لے آئے۔ والد صاحب کچہری گئے ہوئے تھے۔ وہ آتے ہی گھر والوں سے ہنس ہنس کر شادی بیاہ کی باتیں کرنے لگے، لیکن امی اور دادی جان یہ باتیں سن کر بہت کڑ رہی تھیں۔ سوچتی تھیں ابھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ شادی نہیں ہو رہی تو انہیں کس قدر تکلیف ہوگی۔ چنانچہ جیسے ہی والد صاحب کچہری سے آئے، میرے سسر سے بغل گیر ہو گئے اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگے، بھائی صاحب مجھے سخت افسوس ہے، یہ شادی نہ ہو سکے گی۔ یہ سن کر میرے سسر نے بڑے حوصلے سے کام لیا اور کچھ کہے بغیر خاموشی سے چلے گئے۔ انہی دنوں میرے والد صاحب کو ایک ضروری کام سے لاہور جانا پڑا۔ وہاں اتفاق سے ان کی ملاقات ان سے یعنی میرے شوہر سے ہو گئی۔ واپسی پر انہوں نے بتایا کہ لڑکے کی عمر 26-27 سال سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی، شکل و صورت کا بھی برا نہیں، داڑھی تو غریب کے پاس سے ہو کر بھی نہیں گزری۔ چنانچہ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ بہرحال سب کچھ جاننے کے باوجود میرے ذہن پر ایک انجانا سا خوف ہر وقت چھایا رہتا۔ بارات آئی تو میرے دل میں یہ خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوئی کہ میں اپنے شوہر کو دلہا بنے دیکھوں۔ عارسی مصحف کا وقت آیا تو میں نے نہایت بے قراری سے آنکھیں کھول دیں۔ حالانکہ اس رسم میں دلہا کے اصرار پر دلہن بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتی ہے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے بے چین تھی، لیکن ان کا چہرہ پوری طرح نظر نہ آ سکا۔ ان کے منہ پر اس وقت بھی رومال تھا۔ مجھے یوں لگا رومال کے نیچے خاصی چھجے دار داڑھی موجود ہے۔ میں اس خیال سے لرز کر رہ گئی۔ ان کی عمر بھی معلوم نہ ہوئی۔ غرض اس رسم سے مجھے خوشی کے بجائے رنج ہی پہنچا۔ جب ودا ہو کر گھر سے ان کے ساتھ چلی تو یہ کار کے آگے بیٹھے اور میں اپنی پھپھی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر۔ میرا خیال تھا کہ انہیں اچھی طرح دیکھنے کا اب سب سے عمدہ موقع ملے گا، لیکن 150 میل لمبے راستے میں
انہوں نے ایک بار بھی پچھلی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ میری پھپھی انہیں مخاطب بھی کرتی تو وہ گردن گھمائے بغیر ہی جواب دیتے۔ میں نے جب ان سے بعد میں پوچھا کہ آپ آتے ہوئے ہماری طرف کیوں نہیں رخ کرتے تھے تو فرمانے لگے، بھائی میں سوچ رہا تھا تمہیں پہلی بار اپنا چہرہ دکھاؤں، اور وہ بھی سفر کی حالت میں۔ راستے کے گرد و غبار کے علاوہ نیند اور تھکن نے چہرے کی رونق بالکل غائب کر ڈالی تھی۔ پہلا سفر۔ جون سن 1956۔ ہم دونوں نے لاہور جانے کا پروگرام بنایا۔ سفر ہمیں لاری سے کرنا تھا۔ گھر سے تیار ہو کر نکلے۔ ابھی چند قدم کا فاصلہ طے کیا تھا کہ میری نظر اپنے میاں پر پڑی۔ ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور ویسے بھی یہ مجھ سے 10-15 قدم آگے تھے۔ میں نے آواز دے کر کہا، آپ اس طرح تیز کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ ریل تو نہیں ہے جو نکل جائے گی، لاری ہے، ایک نہ صحیح دوسری پکڑ لیں گے۔ میری بات کو سنی انسنی کر کے جواب دیا، میرے پیچھے چلی آؤ۔ آپ کی رفتار کا یہی حال رہا تو انشاءاللہ پیچھے کیا، اس سے بھی کہیں دور ہو جاؤں گی۔ باتیں نہ بناؤ، چلتی رہو۔ ٹھہریے تو صحیح۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ بات کیا ہونی تھی؟ آپ مجھے ساتھ لے جا رہے ہیں یا تنہا جانے کا ارادہ ہے؟ سڑک پر مذاق نہیں کیا کرتے۔ یہ میں مذاق کر رہی ہوں؟ اچھا چلی آؤ۔ یہ کہہ کر وہ برائے نام جو ذرا کی ذرا رکے، پھر دوبارہ چل پڑے۔ میں نے پھر آواز دی، کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ، سامنے سے میرا ایک واقف آ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں، خاموش ہو جاؤ۔ میں خاموش ہو گئی۔ لاری میں ہمیں درمیان میں جگہ ملی۔ میں ابھی اچھی طرح بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ میاں بولے، بیگم، تمام مسافر تمہارے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کوئی محاورہ بول رہے ہیں؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ عرض کر رہی ہوں، ہاتھوں کی طرف دیکھنے والی بات آپ نے محاورے کے طور پر کہی ہے؟ بالکل نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو تمہارے ہاتھ ننگے ہیں، دوسرے ان پر مہندی بھی لگی ہوئی ہے۔ آگے فرمائیے، کیا ابھی کچھ کہنا باقی رہ گیا ہے؟ میں ابھی تک آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، تمہیں اس طرح ننگے ہاتھوں اور پھر وہ بھی مہندی لگا کر سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مہندی 3-4 دن پہلے کی لگی ہوئی ہے، دستانے تو پہنے جا سکتے تھے۔ دستانے پہن کر مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہاتھوں میں داڑھی اگائی ہے۔ ویسے بھی دستانے پہننے کا فائدہ، غیر مرد کی نگاہ ہاتھوں پر نہیں پڑتی۔ کیا عورتوں کے ہاتھ دیکھ کر بھی مردوں کا حال برا ہو جاتا ہے؟ برا ہی نہیں، بہت برا۔ اکثر عشق کی ابتدا ہاتھوں سے ہی ہوتی ہے۔ عشق کو تو آپ کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری جگہ کوئی دوسرا عشق فرمائے۔ بھائی کیا ستم ہے، سامنے بیٹھے ہوئے 2 نوجوان لونڈوں کو دیکھ رہی ہو، وہ کس طرح مڑ مڑ کر تم پر نظریں گاڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گدگدی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے برقعے سے اپنی انگلی باہر نکال کر رکھی ہے، اور پھر تم اس انگلی کو کبھی کبھی حرکت بھی دیتی ہو، جس سے ان جوانوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ آپ کا مطلب ہے میری انگلی کی حرکت سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں اپنے پاس بلا رہی ہوں؟ اف، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اگر یہ مطلب نہیں تو پھر بے فکر رہیے، میری انگلی کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتی۔
تم سمجھتی ہو عورت کی انگلی، اور پھر وہ بھی مہندی لگی ہوئی انگلی، کوئی معنی نہیں رکھتی؟ جی ہاں، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اجی بیگم صاحبہ، غالب نے تو انگشتہ حنائی کے تصور میں اپنا پورا بڑھاپا گزار دیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں زندہ ہوں اور جوان ہو کر زندہ ہوں۔ ذرا مثال دے کر تو سمجھائیے۔ غالب کا مشہور شعر ہے، اچھا تو ہے انگشتہ حنائی کا تصور، دل میں نظر آتی تو ہے ایک بوند لہو کی۔ وہ مجھے یہ شعر سنا ہی رہے تھے کہ لاہور آ گیا۔ لاری کے ٹھہرتے ہی ان کی گھبراہٹ میں پھر اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کس لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ معلوم نہیں اب ہمیں یہاں سے کوئی تانگا وغیرہ ملے گا۔ وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ تانگا آ گیا اور ہم اس میں سوار ہو کر مال کی طرف چل دیے۔ وہ تانگے سے اتر کر اس تیزی سے چلنے لگے کہ مجھے خاصا چلا کر کہنا پڑا، اے سرتاج من، سرتاج من، آپ اس کمترین کو کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ وہ غصے میں آ کر بولے، دیکھو بیگم، یہاں تمہیں خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے آنا ہوگا۔ مگر آخر کیوں؟ کیوں کا جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ تو میرے ساتھ چلتے ہوئے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ آپ مجھے بھگا کر لائے ہیں۔ کچھ بھی سمجھ لو۔ کس طرح سمجھ لوں؟ پھر وہی بکواس۔ زیادہ ہی میرے ساتھ چلنے کی خواہش ہے تو ذرا تیز قدم اٹھاؤ، بہتر ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں تم بالکل میرے ساتھ آ جاؤ، 2-3 گز کا فاصلہ ضرور رکھنا۔ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے خود میرے برابر آ کر کہا، تم آہستہ آہستہ چلو، میرا ایک دوست سامنے سے آ رہا ہے، میں اس سے دعا سلام لے کر پھر تمہارے ساتھ آ ملتا ہوں، لیکن تم اس طرح میرے پاس سے گزر جاؤ جیسے ایک دوسرے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے الگ ہو گئے۔ میں آہستہ آہستہ آگے چلتی رہی۔ جب میں نے دیکھا وہ اپنے دوست سے باتیں کرنے میں زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہیں تو ایک درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ دوست سے باتیں کیے جا رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ پریشان بھی ہیں۔ ہوا یوں کہ دوست نے ان سے خیریت پوچھی۔ انہوں نے جلدی میں جواب دیا تو اس نے کہا، یار تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صاف صاف اس کو بتا دیتے کہ بیوی ساتھ ہے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو چھپا لیا۔ دوست سمجھا ویسے ہی حسب عادت پریشان ہیں، چنانچہ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میاں اب بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ وہ اپنے دوست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں بھی کرنا چاہتے تھے اور مجھ پر بھی نگاہ رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسی کشمکش میں انہوں نے دیکھا کہ میں ایک کار کے قریب آ کر رک گئی ہوں۔ ان کی پریشانی بڑھی تو دوست نے پوچھا، تم کچھ زیادہ ہی پریشان ہوئے جا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پھر بات کو چھپاتے ہوئے جواب دیا، نہیں کوئی خاص بات نہیں، اور ساتھ ہی یہ فکرہ بھی کہہ دیا، یہ کار کس کی ہو سکتی ہے؟ کون سی کار؟ دوست نے پوچھا۔ کار؟ ہاں کار، میں نے کار کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ گھبرائے ہوئے بولے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس جملے کو ادا کرنے کے بعد ان کی نظر دوبارہ اسی کار پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ میں اس میں بیٹھ رہی ہوں۔ اب ان سے ضبط نہ ہو سکا، بے اختیار ہو کر بولے، دوست میری بیوی کو کوئی کار میں بٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اور ابھی انہوں نے جملہ پورا ہی کیا تھا کہ کار سٹارٹ ہوئی اور چل پڑی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ گھبرائے ہوئے بھاگے۔ دوست کہتا جا رہا تھا، یار تم بھی کمال کرتے ہو،
تمہیں بتانا تو چاہیے تھا کہ بیوی میرے ساتھ ہے. ویسے کوئی فکر نہ کرو، اس طرح کوئی تمہاری بیوی کو اغوا نہیں کر سکتا. یقیناً وہ کسی عزیز کے ساتھ چلی گئی ہیں. ادھر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے سے گزر کر بھاگے جا رہے ہیں تو مجھ سے نہ رہا گیا اور ذرا بلند آواز میں کہا، آپ کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ میں یہاں کھڑی ہوں، کچھ مجھے بھی تو بتائیے. انہوں نے میری آواز سنی تو ایک دم رک گئے اور دوست سے کہنے لگے، بھائی تمہاری بھابھی تو یہ کھڑی ہیں. مجھے غلط فہمی ہوئی، یہ تو کوئی اور خاتون تھی جو کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئی. بالکل ان جیسا برقع اوڑھا ہوا تھا اور انہی کا سا قد و قامت تھا. ان کا یہ اعتراف سن کر دوست ہنستے ہوئے بولا، مشکور، یار تم بھی کمال کرتے ہو. بھلے مانس، کچھ تو موقع محل کا خیال کر لیا کرو. انہوں نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے جواب دیا، تم تو جانتے ہو ہماری شادی کو ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے. میں نہیں چاہتا ایک لمحے کے لیے بھی یہ مجھ سے جدا ہوں. مال عرب پیش عرب کا میں تو فی الحال یہی مفہوم سمجھا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں بھابھی پر اعتبار نہیں؟ یہ بات نہیں، بلکہ یوں کہو تو زیادہ مناسب ہے کہ ابھی مجھے اپنے آپ پر اعتبار نہیں. دو گھوڑے ایک لگام. مارچ 1960. عورت میں فرق ہوتا ہے. ان کی ایک اور ہم جماعت بھی ہے جسے دیکھ کر میں کبھی حسد اور رقابت سے نہیں جلتی، لیکن میرے میاں ہی کی قول کے مطابق اس معاملے میں بیوی کو میاں کا کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. جو بیوی یا میاں اس معاملے میں ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں، سمجھ لیجئے وہ نارمل انسان نہیں. میاں بیوی کا ایک دوسرے پر شک کرنا بڑی حد تک خلوص اور محبت کو ظاہر کرتا ہے. اس شک میں یگانگت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. بے شک یہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ زوجین ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں. میرے میاں کہا کرتے ہیں، بیوی اور شوہر زندگی کی گاڑی کے دو پہیے نہیں بلکہ ایسے دو گھوڑے ہیں جنہیں شک کی لگام سیدھے راستے سے بھٹکنے نہیں دیتی اور زندگی کی گاڑی کو باقاعدہ رواں رکھتی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کتاب بیگم کی ڈائری اپنے اختتام کو پہنچی. آپ کے لیے اس کو پڑھا نائلہ نوید نے. اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمر سے ٹیلی فون نمبر 290261 اسلام آباد یا پی او باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا. PFFB آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے. اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی. PFFB آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ.